پہلے دور میں جنات کو بھگانے کے مختلف طریقوں کو استعمال کیا جاتا تھا، جن میں سے بعض شرکیہ بھی ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جنات اور متاثرہ شخص کے اوپر سلح کروا دی جاتی تھی۔ وہ اس طرح کہ متاثرہ شخص کے خاندان والے ایک روٹی پر نمک لگا کر اس کو ہوا میں اچھالتے تھے، تو یہ جنوں کے ہاں قربانی سمجھی جاتی تھی۔ اس طرح متاثرہ شخص اور شیطان جنوں کے درمیان صلح ہو جاتی تھی اور وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور اسی طرح یہ طریقہ بھی استعمال کیا جاتا تھا پرانے زمانوں میں کہ جنات کے نام پر صدقہ خیرات کیا جاتا تھا، جو کہ ناجائز ہے۔ تو اس طرح بھی کر کے وہ جنات سے چھٹکارا پاتے تھے، اور حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرنا عام سمجھتے تھے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ایک آدمی مکھی کے سبب جنت میں چلا گیا اور دوسرا آدمی مکھی کی ہی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوا یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ دو آدمی گزرے ایک بستی کے پاس کہ جہاں کے رہنے والوں کا یہ قانون تھا کہ ان کا جو بت ہے سب سے بڑا، اس کے اوپر سے قربان کیے بغیر کوئی بھی یہاں سے گزر نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ان میں سے ایک کو کہا گیا کہ اس پر کوئی چیز قربان کرو، تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کرو، اگرچہ مکھی کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا اس نے ایک مکھی کو پکڑا اور اس بت کے نام پر اس کو قربان کر دیا۔ اور دوسرے بندے کو جب کہا گیا کہ اس بت کے نام پر کچھ قربانی کرو، تو اس نے کہا ما کنت لاقرب احد شیئا دون اللہ، کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی پر کوئی چیز قربان نہیں کرتا۔ تو لہٰذا فضرب عنقہ، تو اس کے حواریوں نے اس کو پکڑا اور اس کو مار دیا۔ تو یوں وہ آدمی مکھی قربان کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا اور وہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ 7 اجوا کھجوریں کھاتا ہے تو وہ اس دن اور رات ہر طرح کے شر اور جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ عمل کر لیں۔ اور 7 نلکے والے پانی کی جو بات ہے، تو اگر شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو تو کر سکتے ہیں۔